دنیا میں ایک ظالم حجاج بن یوسف بھی گزرا کہ جس نے 1,20,000 سے زائد افراد کو ناحق قتل کیا۔ اس نے آخری قتل حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا کیا تھا۔ سعید ابن جبیر اس امت کے وہ انسان ہیں، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس امت میں 4 آدمی گزرے جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ 2 صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری، اور 2 تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور سعید ابن جبیر۔ حجاج ابن یوسف نے جب سعید ابن جبیر کو گرفتار کیا تو سعید ابن جبیر سے کہنے لگا، تمہارا نام سعید نہیں، تمہارا نام شقی ہے۔ سعید کا معنی نیک بخت، شقی کا معنی بدبخت۔ فرمایا میری والدہ تجھ سے زیادہ جانتی ہے کہ میرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہاری حضور کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سعید ابن جبیر نے فرمایا حضور ہمارے پیغمبر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اولین آخرین کے مقتدا اور پیشوا ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حجاج نے کہا تمہاری ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں، حضور کے غار کے ساتھی ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال دین کے لیے خرچ کیا۔ کہا عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا عمر تو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی ہے۔ کہا عثمان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا عثمان تو وہ ہے کہ نبی نے اپنی 2 لخت جگر ان کے نکاح میں دی تھی، کہ جنہوں نے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بھی انہوں نے خوب تعاون کیا۔ کہا علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا حضرت علی تو حضور کے چچا زاد ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ کے شوہر ہیں۔ تو پھر یہ کہنے لگا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ سعید ابن جبیر نے نصیحت کی کہ تم ظلم کرتے ہو، اپنے ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا، آنے والے لوگوں کے لیے تم عبرت کا نشان ہوں گے۔ سعید ابن جبیر مسکرانے لگ گئے، فرمایا موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں۔ حجاج نے حکم دیا کہ تلوار لاؤ اور نیچے چمڑا بچھاؤ تاکہ اب اس کو قتل کیا جائے۔ سعید ابن جبیر کو جب لے جانے لگے تو یہ مسکرانے لگے۔ حجاج نے کہا میں نے تو سنا تھا تم مسکراتے نہیں ہو۔ کہا مسکرا رہا ہوں اللہ کے حلم اور بردباری پر، کہ اللہ رب العزت کتنے ہی حلیم اور بردبار ہیں کہ آج تم ہاتھ میں تلوار لے کر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ موت اور حیات میرے اختیار میں ہے۔ موت اور حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ حجاج نے کہا میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ 2 رکعت نماز پڑھی، بڑی مختصر نماز پڑھی۔ حجاج نے کہا میں نے تو سنا تھا تم بڑی طویل نماز پڑھتے ہو۔ کہا اگر میں طویل نماز پڑھتا تو تم کہتے موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دی، اس لیے میں نے نماز مختصر کی۔ جب حجاج انہیں قتل کرنے لگا تو ان کا رخ قبلے کی طرف تھا، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کے رخ کو قبلے سے پھیر دو۔ جب ان کا رخ قبلے سے پھیرا گیا تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ حجاج بن یوسف نے کہا انہیں زمین کے بل نیچے لٹاؤ۔ جب نیچے لٹایا گیا ان کا چہرہ زمین کی طرف تھا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، زمین میں ہی تمہیں لوٹائیں گے، اور زمین سے ہی انسان دوبارہ پیدا ہوگا۔ سعید ابن جبیر نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس ظالم کو میرے بعد کسی اور کے قتل کرنے کی مہلت نہ دینا، اتنی اس کو طاقت نہ دینا کہ یہ میرے بعد کسی اور کو قتل کرے۔ اس دھرتی پہ اس نے بہت خون بہا دیا۔ سعید ابن جبیر کی دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد یہ کسی کو قتل نہ کر سکا۔ جب سعید ابن جبیر کو شہید کیا گیا تو ان کے جسم سے خون فوارے کی صورت میں نکلا، حجاج کے تخت کے نیچے گیا۔ تو اطباء سے حجاج نے پوچھا کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، کسی کے خون میں دھار نہیں تھی، آخر اس کے خون میں اتنی دھار کیوں ہے؟ طبیبوں نے کہا تم نے جس کو بھی قتل کیا وہ موت سے ڈر گیا، لیکن یہ شخص موت سے نہیں ڈرا، اس لیے اس کے خون میں دھار اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس ظالم کو بھی سزا دی ہے۔ علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے وفیات الاعیان میں ذکر کیا ہے کہ حجاج بن یوسف کو کسی نے موت کے بعد خواب میں دیکھا تھا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟
کہا مجھے ہر ایک کے قتل کے بدلے میں 1 دفعہ قتل کیا گیا اور سعید ابن جبیر کے بدلے مجھے 70 دفعہ قتل کیا گیا۔ حجاج کی حالت موت سے پہلے یہ تھی کہ اس کے جسم میں خوب سردی اس کو محسوس ہوتی تھی، آگ کے قریب ہوتا تھا تاکہ ٹھنڈک ختم ہو جائے۔ آگ سے اس کے جسم کی کھال جل جاتی تھی لیکن اس کے جسم کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوتی تھی، اندر سے مسلسل کوئی چیز اس کو کاٹ رہی تھی۔ اس دور کے طبیبوں سے کہا مجھے اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، دیکھو یہ کیا ہے۔ اس دور میں ایکس رے کا نظام تو نہیں تھا، تو انہوں نے دھاگے کے ساتھ آگے گوشت باندھا، حجاج کے منہ میں ڈالا، کہا اس کو نگلو۔ حجاج نے نگلا، جب وہ گوشت کی بوٹی اندر تک گئی پھر اسے باہر جب کھینچ کے نکالا گیا تو اس گوشت کی بوٹی کے ساتھ کیڑے ہی کیڑے لگے تھے۔ اللہ نے دنیا میں اس کے جسم میں کیڑے ڈال دیے تھے۔ اس لیے ظالم جو بھی ہے اللہ نے اس کی گرفت کی ہے، اس لیے انسان ہمیشہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔